ایک بات انہوں نے شاہ محمود قریشی کو کہی کہ مجھے کسی اور سے اتنا شکوہ نہیں ہے جتنا کہ عارف علوی سے ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہے، وہ یہ سارا کچھ کر کے کانسٹیچوئنسی تلاش کرنا چاہ رہے ہیں جہاں سے وہ الیکشن لڑ سکیں، کیونکہ اپنی کانسٹیچوئنسی کے اندر مری کے اندر ان کی اتنی حالت اچھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضوی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آج ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سماعت ہوئی ہے سیفر کیس کی، اور وہ بھی جیل میں، جس کا نوٹس جو ہے وہ جاری ہو چکا ہوا تھا اور سب کو معلوم تھا کہ بہرحال اب یہ سماعت جو ہے وہ جیل میں ہوگی۔ تو اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ خبریں چل رہی ہیں، بہت سی خبریں جو ہے وہاں سے باتیں جو ہے وہ لیک ہوئی ہیں۔ تو میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے آپ ذرا اس پر اپنا انالیسس دیں، وہ ساری انفارمیشن ناظرین کے ساتھ شیئر کریں، پھر ہم باقی چیزوں پہ آگے چل کے بات کریں گے۔ اچھا، جیل میں نارملی سماعت جو ہے روایتی طور پہ ایسے لوگوں کی جاتی ہے جنہیں خطرناک مجرم سمجھا جاتا ہے، یا جن کو ہاں مطلب کہ وہ دہشت گردی کے اندر جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں۔ تو جب جیل میں ان کی سماعت کی جاتی ہے تو وہاں پہ بھی ان کو انڈیپینڈنٹ بیٹھ کے جج کے سامنے بیٹھنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ ان کے ارد گرد جو ہوتا ہے وہ پنجرہ نما ایک وہ بنا رکھی جاتی ہے جگہ، یا جالی لگائی گئی ہوتی ہے ارد گرد، تاکہ وہ جج کی طرف کوئی چیز نہ پھینک سکیں یا اس پہ اٹیک نہ کر سکیں۔ تو آج جو ہے وہ جناب عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب دونوں کو وہ پنجرہ نما جگہوں میں بٹھایا گیا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہمیں صحیح۔ پتہ چلی جو اندر ذرائع موجود تھے ان سے، لیکن چونکہ ساتھ ساتھ جی تھے تو دونوں نے آپس میں گفتگو بھی کی ہے، عمران خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے۔ شاہ محمود قریشی صاحب بالکل۔ نے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ارد گرد کھڑے ہوئے تھے اور وہ ان کی گفتگو سن رہے تھے، تو اس لیے، اور چونکہ وہ پنجرے کے ایک سائیڈ پہ تھے، دونوں کے لیے الگ الگ تھے نا، تو وہ پنجرے کے ایک سائیڈ پہ تھے اور جالی کے یہ دوسری سائیڈ پہ تھے، تو وہ سرگوشیوں میں بھی گفتگو نہیں ہو سکتی تھی، آواز بلند تھی، اس لیے وہاں پہ موجود لوگوں نے اس کے مینٹل نوٹس لیے یا جو بھی کیا، تو انہوں نے آ کے باہر اس کا انکشاف کیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے عمران خان صاحب سے ملتے ہی شکوہ کیا کہ دیکھیے آپ نے مجھ پہ ہمیشہ شک کیا اور مجھے سمجھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں، اور دیکھ لیں میں آپ کے جتنے بھی جو آپ کے قابل اعتماد لوگ تھے یا قابل اعتماد ساتھی تھے یا جن کو آپ میرے اوپر ترجیح دیتے رہے ہیں، وہ جو ہے وہ اس وقت پریس کانفرنسیں کر کے باہر عیاشی فرما رہے ہیں، اور میں ادھر آپ کے ساتھ دو ہی جی لوگ بیٹھے ہیں جیل میں، اس جیل میں، وہ میں ہوں اور آپ ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب نے آگے سے کہا کہ اپنا پرویز الہی صاحب بھی اندر ہی ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا شاہ محمود قریشی کی کہ ہاں قریشی، مجھے تیرے بارے میں تھوڑی سی غلط فہمی تھی، میرے کان بھرے گئے تھے، لیکن یو ہیو پرووڈ یور میٹل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ انہیں کہا کہ جی میں انہوں نے ان کا حال چال پوچھا قریشی صاحب نے کہ آپ کیسے ہیں، انہوں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بہت کمفرٹ میں ہوں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے جو ان کی بہنیں ہیں جو کہ بعد میں ان کے پاس گئی جی انہیں بھی کہی کہ مجھے جیل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ جو باہر ایک شور مچا ہوا ہے کہ جناب وہ ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں مل رہی تو ان کو فلاں چیز نہیں مل رہی، وہ ایسی کوئی بھی بات انہوں نے اپنی دونوں ہمشیرگان کو جو اندر بھیجی گئی تھی ان کو بھی نہیں بتائی اور شاہ محمود قریشی کو بھی جی نہیں کہی۔ تو ایک بات انہوں نے شاہ محمود قریشی کو کہی کہ مجھے کسی اور سے اتنا شکوہ نہیں ہے جتنا کہ عارف علوی سے ہے، کیونکہ اگر عارف اچھا علوی جو ہے وہ اپنی پاورز ایکسرسائز کرتے ہوئے الیکشن کی ڈیٹ دے دیتا تو اس وقت تک الیکشن ہو چکے ہوتے اور ہم ادھر نہ بیٹھے ہوتے۔ یہ انہوں نے اس بات کا شکوہ کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے وہ جو مجھے بتا رہے تھے باتیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے اپنے کسی کارکن کا یا کسی اور لیڈر کا تذکرہ کیا ہو، تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کسی کا تذکرہ نہیں کیا۔ انہوں نے شاہ محمود قریشی کو اپریشیٹ کیا ہے،
ہاں ان کا اپنا کیا نام ہے ان کا، چودھری پرویز الہی کا تذکرہ کیا ہے، اور جناب ان کا یہ جو ہے عارف علوی صاحب ان کا تذکرہ کیا ہے. تو یہ وہ گفتگو ہے جو وہاں پہ جی ہوئی ہے. تو اس کے بعد یہ کیس، پہلے یہ خبر آئی کہ جناب وہ بغیر پروسیڈنگ کے ایڈجرن کر دیا گیا ہے، سوشل میڈیا پہ کسی نے ٹویٹ کی، اس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے، لیکن نہیں بعد میں پھر یہ ڈیٹیل بتائی گئی کہ جناب نہیں وہاں پہ اندر یہ کاروائی ہوئی ہے. اس دوران کاروائی چلتی رہی ہے. عمران خان صاحب جو تھے وہ کاروائی کے متعلق اتنے نئی توجہ سے سن رہے تھے جتنی توجہ سے وہ شاہ محمود قریشی کی باتیں سن رہے تھے. ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے آپ نے خود کہا کہ اس طرح سے جو بہت ہی کرمنلز جو ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے، جس طرح سے عمران خان صاحب کو یا شاہ محمود قریشی صاحب کو پیش کیا گیا، تو یہ تھوڑا سا حیران کن نہیں ہے؟ مطلب ایک شخص جو آپ کے ملک کا وزیر اعظم رہا ہے اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہونا، ٹھیک ہے جیل میں سماعت جو ہے وہ کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، سیکورٹی پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے ہو سکتی ہے، لیکن اس طرح کا سلوک کیا جانا یہ تھوڑا سا حیران کن ہے. نہیں، اس کیا طرح آپ کا کو ایسا نہیں لگتا؟ اس سے بدترین سلوک جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے بھی کیا جا چکا ہوا ہے. انہیں تو اوپن کورٹ میں پنجرے میں کھڑا کیا جاتا تھا. لیکن یہ ہے کہ یہ جس سے بھی ہو، چونکہ ہاں بنائی بالکل چونکہ کسی دہشت کے گردی ساتھ کے بھی ہو. لیے کیا ہوا ہے نا، یہ اسٹرکچر سارا ہی دہشت گردی کے مقدمات کی سماعت کے لیے بنایا گیا تھا. تو اس لیے یہ وہاں پہ کیا گیا ہے. تاہم یہ کوئی قابل ستائش فعل نہیں ہے، اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی. یہ ایک قابل مذمت عمل ہے. وہ اگر ملک کے وزیر اعظم نہ بھی رہے ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب وزیر داخلہ نہ بھی رہے ہوں، لیکن آپ کو پھر بھی قیدی کے بھی حقوق ہوتے. اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے، یو این کا جنیوا کنونشن جو ہے، اس کے بالکل تحت تو دشمن کے قیدی کے بھی حقوق ہوتے ہیں. یہ تو پھر اپنے لوگ ہیں نا، تو ان کے تو حقوق ہیں. تو اگر انہیں کسی انتظامی مجبوری کے تحت بالکل وہاں پہ آیا گیا تو ایسا نہیں کیا جانا چاہیے تھا. وہ انتظامی مجبوری دور کرنی چاہیے جیل حکام کو، اور انہیں وہاں پہ بٹھانا چاہیے. تو یہ ہے، میں تو اس کو اپریشیٹ یا اپروو نہیں کر رہا، لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کسی سابق وزیر اعظم کے ساتھ ہوا. عرض کرنے کا مطلب تو یہ پہلے بھی ہوتا ہے. بالکل. تو الوی صاحب سے جو شکایت ہے، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات اب سامنے بھی آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب اس بات سے ان سے ناراض ہیں، اوبویسلی الوی صاحب کے اپنے علم میں بھی یہ بات ہو گئی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی اثر ہوگا یا اسی طرح سے معاملات چلتے رہیں گے؟ میرا نہیں خیال. الوی صاحب سے جو کچھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں نے جو ملاقاتیں کی تھیں، اور اس کے اندر جو انہوں نے وعدے وعید کیے تھے، تو اگر وہ انہیں بتایا گیا کہ اگر وہ اچھے بچوں کی طرح بیہیو کرتے رہیں گے، اس وقت بتایا گیا تھا، تو وہ اگلی حکومت سے حلف لے کے 8 ستمبر کو ان کی مدت ختم ہو گئی تھی، لیکن انہیں بتایا گیا کہ وہ اگر بالکل وہ اچھے بن جائیں تو وہ اگلی حکومت سے، جو کہ ظاہر ہے کہ فروری یا مارچ میں آئے گی، اس سے حلف لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ 6 ماہ اور بھی ایوان صدر میں بالکل مقیم رہ سکتے ہیں. تو اب اگر آپ نے ایوان صدر میں مقیم رہنا ہے یا بے عزت ہو کے گھر جانا ہے، تو اگر آپ نے یہاں پہ مقیم رہنا ہے تو ہمارے ساتھ تعاون کریں. تو پھر الوی صاحب چونکہ اس حوالے سے بہت کمزور آدمی ہیں، تو انہوں نے تعاون کرنے کو، اب تک کے جو ان کے طرز عمل ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ انہوں نے تعاون کرنے کو ترجیح دی. لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہو سکتا ہے. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ الوی صاحب جو ہیں وہ بھی اچھے وقت کے انتظار میں ہوں کہ مجھے جیسے ہی موقع ملے اور جیسے ہی لوہا گرم ملے تو میں اس پہ چوٹ لگاؤں. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کسی اچھے وقت بالکل کے انتظار میں ہوں. لیکن عمران خان صاحب کے لیے یہ انتظار جو ہے وہ بہت بھاری پڑ رہا ہے. ان کا خیال ہے کہ الوی صاحب کو ریئیکٹ کر دینا چاہیے اس امر کے اوپر، اور الوی صاحب جو ہے وہ اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں. لیٹ سی کس کی اسٹریٹجی کامیاب ہوتی ہے. سر، سائفر کیس کے حوالے سے ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ ہائی کورٹ نے جو ان کیمرہ بریفنگ کی درخواست دی گئی تھی تو وہ تو مسترد کر دی ہے. ہاں، کچھ حصوں کو کہا گیا ہے. تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جب عام پبلک کے سامنے اس کیس کی سماعت ہوگی تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیے، سائفر کیس جو ہے اس کے اندر ایف آئی اے نے درخواست دی تھی کہ جناب اس کو ان کیمرہ رکھا جائے، کیونکہ اس کے اندر جی قومی مفاد کی
بہت اہم دستاویزات ہیں وہ ڈسکس ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کون سی دستاویز ہے جو کہ اس وقت تک پبلک ڈومین میں نہیں آ چکی۔ سائفر اٹ سیلف ایک آن لائن میگزین ہے، بالکل انٹرسیپٹر، اس کے اندر چھپ چکا ہے، اس کے اوپر تقریباً 4100 لفظ کا تبصرہ بھی چھپ چکا ہے۔ 1400 الفاظ کے اوپر مشتمل یہ سائفر ہے، اور اس میں 4100 اور کچھ آپ احتیاطاً 4200 کہہ لیں، 4200 الفاظ کا تبصرہ الگ ہے۔ تو وہ تبصرہ اس کے اندر الگ چھپ چکا ہے، اور یہ سائفر جو ہے وہ الگ چھپ چکا ہے۔ اور جب وہ چھپ چکا ہے تو اب اس کے اندر سیکرٹ چیز کون سی رہ گئی؟ وہ تو پہلے ہی دنیا بھر میں ڈسکس ہوتا پھر رہا ہے، اور ہم شرمندہ پھر رہے ہیں۔ ہم آخری فکرہ میں کہہ لوں، ہم گلوبل کمیونٹی کے اندر شرمندہ ہوتے پھر رہے ہیں۔ مطلب اب کوئی ملک اب تو بچے کو یاد ہو چکا ہے سائبر میں کیا تھا۔ جی اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو ہمیشہ ایسی کلاڑی ہوتی ہے جو اپنے پاؤں پہ مارتے ہیں۔ مطلب سائفر جو ہے اگر وہ ان کیمرہ ہو جاتا تو شاید عزت رہ جاتی۔ اب دیکھیے نا، جب سائفر جو ہے وہ اوپن ہوگا تو پھر یہ بھی پتہ چلے گا نا کہ امریکہ جو تھا وہ انوالو تھا یا نہیں تھا۔ اور عمران خان صاحب نے امریکہ کو پہلے انوالو کیا، پھر اس کو نکال دیا، پھر پاکستان میں جلسوں میں ان کے قائدین، پروگراموں میں ان کے قائدین کہتے رہے کہ امریکہ ملوث ہے، بیرون ملک وہ کچھ اور بیانیاں بناتے رہے۔ تو پھر یہ سارا کچھ جو ہے وہ اوپن جو پروسیڈنگ ہوگی یا اوپن ہیئرنگ جو ہوگی اسی میں ہی عوام کے سامنے آئے گا نا، تو آنے دینا چاہیے۔ یہ وہ عمران خان کے وکلا کی حماقت ہے۔ عوام کے لیے تو پھر اچھا ہے کہ ان کے سامنے یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ عوام کے لیے دونوں صورتیں اچھی ہیں، اور اوپن ہیئرنگ تو اور بھی بہت اچھی ہے کہ ہر بندے کے پاس وہ سچویشن سامنے آ جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب کا کیا ڈیفنس ہے اس کے اوپر یا کیا نقطہ نظر ہے۔ یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اعظم خان صاحب جو ہیں انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے تو بیان دے دیا ہے، لیکن ان کو جب وہاں پہ بلایا جاتا ہے عمران خان صاحب کے سامنے اور وہ ان کا بیان سامنے رکھ کے پھر ان کے اوپر جرح کی جاتی ہے، تو وہ اس جرح کے اندر سٹینڈ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا۔ پھر 28 گواہ ہیں، اور 28 گواہ میں سے 27 کے جو بیانات ہیں وہ اس عدالت کے سامنے سبمٹ کر دیے گئے ہیں۔ ان 27 کے 27 لوگوں نے عدالت کے سامنے پیش ہو کے اپنے ان بیانات کی تردید یا تصدیق کرنی ہے، اور دونوں صورتوں کے اندر ان سے استغاثہ کے وکیل نے بھی جرح کرنی ہے اور دفاع کے وکیل نے بھی جرح کرنی ہے، ڈیفنس کے وکیل نے بھی جرح کرنی ہے۔ تو اگر ایک گواہ جو ہے وہ ایک دن بھی لے تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم 28 دن کی سماعت تو ابھی باقی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل ہاں، تو یہ ہے اس وقت تک میرا خیال یہ ہے کہ اوپن ہیئرنگ جو ہے اس سے ہمارے لوگوں کی لرننگ ہوگی، کیونکہ بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے پروپیگنڈا ہوا ہے دونوں اطراف سے۔ ویسے بھی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ جناب انہوں نے اس کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا کیبنٹ کے اندر، اور اگر کیبنٹ کے اندر اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا فیصلہ ہو گیا تھا تو پھر ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، عدالت انہیں معاف کر دے گی، وہ سرخرو ہو کے نکل آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ اوپن ہیئرنگ جو ہے وہ بڑا اچھا فیصلہ ہے، اور ججز نے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ دیا ہے، بھلے یہ عمران خان صاحب کے وکلا کی درخواست کے اوپر دیا گیا ہے، لیکن بہرحال فیصلہ اچھا۔ سر ایک اور چیز جو اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے وہ شاہین خاقان عباسی صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہے۔ اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کے پاس اندر کی کیا خبر ہے کہ ان کی آپس میں کیا خاص بات ہوئی ہے اور آگے جو ہے چل کے کیا معاملات ہوں گے؟ آپ کو پتہ نواز شریف صاحب بہت کم بولتے ہیں، مطلب پنجابی میں ہم جس کو کہتے ہیں کہ بڑے کنا ہیں، میاں صاحب کنے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ سنتے رہتے ہیں، لوگوں کو سنتے ہیں بہت زیادہ، اور پھر فائنلی ایک یا دو لفظوں کے اندر وہ اپنی ایک یا دو فکروں کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ ذرائع نے ہمیں بتایا کہ شاہ محمود قریشی صاحب وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے جا کے شکووں کے انبار لگا دیے، ٹھیک ہے؟
اور انہوں نے شاہد کہا کہ خاقان دیکھیے عباسی. ہاں دیکھیے میں جو ہوں جی جو ہے وہ پارٹی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ آپ نے مجھے لگایا تھا، لیکن پارٹی ہر فیصلے میں مجھے بائی پاس کرتی رہی، اور جو ہے مطلب کہ مجھے کسی بھی مشاورتی اجلاس کا حصہ نہیں رکھا جاتا تھا، مجھ سے پوچھا نہیں جاتا تھا، میں سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا، پریزیڈنٹ کے بعد میرا عہدہ آتا تھا. یعنی عملی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ شہباز شریف کے بعد نمبر 2 پوزیشن کی ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے کوئی منہ ہی نہیں بالکل لگاتا تھا، مجھے نظر انداز کیا گیا، میرے اوپر تنقید کی گئی اور بلا بلا بلا. جب انہوں نے یہ سارے شکوے کر لیے تو پھر نواز شریف صاحب نے کہا کہ دیکھیے جب مجھے نااہل کیا گیا تو میں نے اپنے بھائی کے اوپر آپ کو ترجیح دی تھی، اور یہ ترجیح اس لیے نہیں دی تھی بالکل کہ آج آپ میرے سامنے بیٹھ کے شکوے کر رہے ہو اور مجھے ہی کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اگر میں اندر جیل میں چلا گیا تھا تو آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے نا اور چیف آرگنائزر تھے، تو آپ کو پارٹی آرگنائز کرنی چاہیے تھی. آپ مجھے بتائیں آپ نے کتنے دورے کیے، کتنے جلسے کیے، کتنی میٹنگز کی. مریم جب دورہ کرتی تھی یا وہ جلسہ کرتی تھی تو آپ سٹیج پہ ضرور چڑھ کے بیٹھ جاتے تھے، لیکن کیا آپ نے اپنی کانسٹیچوئنسی کو چلیں آپ نے میں اس بات کو مان لیتا ہوں کہ آپ نے اپنی کانسٹیچوئنسی کو وقت دیا ہے، تو لیکن کیا آپ اب اس پوزیشن میں ہیں کہ اپنی کانسٹیچوئنسی کے اندر سے اپنا الیکشن جیت سکے؟ نہیں ہے. میرے پاس رپورٹس موجود ہیں. اب اس کے بعد پھر جو ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے ان سے کہا کہ جناب اب میں جو ہوں وہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا تو مجھے اجازت دیں. انہوں نے کہا جی بالکل آپ کو اجازت ہے، آپ اپنی سیاست کا آغاز کریں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ صحیح اس وقت جو ہے سیاست انہی مین پارٹیوں کے گرد گھوم رہی ہے جو کہ اس وقت موجود ہے، تو انہی میں سے آپ کی کوئی جگہ نہیں بالکل ملے گی اور انہی میں سے آپ کو کچھ ملے گا. یہ انہوں نے ایک بزرگانہ انہیں ایڈوائز بھی کی کہ اگر آپ نے ہماری طرف سے موو کرنا ہے تو بھلے کر جائیں، لیکن آپ کہیں جی بھی پارٹی میں جائیں، آپ پی ٹی آئی میں جائیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ایگزیکٹلی اگر آپ نئی پارٹی بنانے کی کوشش کریں گے تو آپ جو ہے نا وہ پھر آپ کے ساتھ جو ہے. پھر نواز شریف صاحب نے ان سے بھی یہ بھی کہا نا کہ آپ پارٹی کے اندرونی معاملات جو ہیں وہ لے کے میڈیا پہ چلے گئے. آپ نے جو ہے وہ مطلب کہ میں موجود تھا، مریم موجود تھی، شہباز صاحب موجود تھے. اگر آپ کو پارٹی کے معاملات میں کسی سے کوئی شکوہ تھا تو آپ ان سے ملتے، اپنے کنسرن پہنچاتے ان کے اوپر. اور آپ خود بھی انہوں نے کہا نا جی آپ نے میری جگہ پہ مریم کو اپوائنٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ مریم کو تب ہم نے اپوائنٹ کیا جب آپ نے ریزائن کیا، اور آپ نے ریزائن بھی یونیلیٹرلی کیا، صحیح آپ نے مجھ سے بالکل مشورہ نہیں کیا. میں نے آپ کو اپوائنٹ کیا تھا نا. آپ ریزائن کرنے سے پہلے میں ڈیزرو کرتا تھا کہ آپ میرے علم میں لائیں وہ وجوہات اور وہ کنسرن بالکل جس کی بنیاد کے اوپر آپ ریزائن کر رہے تھے، اور اگر وہ وجوہات دور نہ ہوتی اور وہ کنسرن دور نہ ہوتے تو پھر تو ٹھیک تھا، لیکن آپ نے ہمیں اتنا بالکل اس قابل بھی نہیں سمجھا. تو یہ گلے شکوے ہوئے، شکوے شکایات ہوئی ہیں، لیکن نارملی یہ دیکھا گیا ہے کہ میاں صاحب اس طرح کے گلے شکوے سن کے چپ ہو جاتے ہیں. اس دفعہ ذرائع نے بتایا کہ وہ چپ نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے جواب ملا اس سے زیادہ جواب دیا ہے جتنا کہ یہ سوچ کے گئے تھے، جتنا کہ یہ سوچ کے گئے ہوں گے. اب اس میں کچھ اور بھی لوگ ہیں جو یہ صحیح کہانی سنا رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کے حامی کچھ لوگوں نے آپ کو شاید یہ یاد ہو کہ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب جب تقرری ہو رہی تھی آرمی چیف کی تو شاہد خاقان عباسی صاحب جو تھے وہ بالکل میاں نواز شریف صاحب سے ملنے گئے تھے، اور یہ جب واپس آئے تھے اس وقت نومبر میں تو انہوں نے آ کے اپنے قریبی جرنلسٹوں کو چائے پہ بلایا تھا اور انہیں بتا دیا تھا کہ جنرل باجوہ جو ہیں ان کی توسیع ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اب جنرل باجوہ نے ان کو صحیح بھیجا ہے تھا جا کے نواز شریف سے سفارش کرنے کے لیے. میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں بات، جنرل باجوہ نے ہی ان کو بھیجا تھا، بالکل اور یہ نواز شریف سے وعدہ لے کے آئے تھے کہ جنرل باجوہ کی توسیع کر دی جائے. نواز شریف صاحب نے ان کو ٹہلا دیا یا کہا کہ اچھا دیکھتے ہیں. تو انہوں نے آگے باجوہ صاحب کو مبارکباد بھی دے دی، مٹھائی بھی کھلا دی، اور اپنے قریبی جرنلسٹوں کو بتا بھی دیا کہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے، میاں صاحب مان گئے. ٹھیک ہے. لیکن جب پورا فال نکلا تو وہ حافظ عاصم منیر صاحب کے نام پہ نکل آیا. ٹھیک ہے.
اس کا بھی ان کو بالکل بہت دکھ ہے. تو اب اس پرسپیکٹو میں, اس بیک گراؤنڈ میں لوگ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے ان کو بھجوایا تھا کہ آپ جا کے نواز شریف صاحب کو کہیں کہ اگر انہوں نے میرا نام لیا تو پھر فوج کے اندر سے ان کے خلاف جو ہے وہ ری ایکشن آئے گا. تو میاں صاحب نے یہ بات سن لی ہے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں نے کیسے سیاست کرنی ہے وہ مجھے پتہ ہے, اور باجوہ صاحب نے اگلے 4 سال بالکل ریٹائرڈ لائف کیسے گزارنی ہے یہ انہیں پتہ ہے. تو آپ درمیان میں نہ آئیں, ہم دونوں کو ہمارا کام کرنے دیں. انہوں نے ایسے کر کے نا ان کو ٹہلا دیا ہے. لیکن یہ انفارمیشن ایک اور سورس سے آئی ہے میرے پاس, یہ باجوہ صاحب والی انفارمیشن جو ہے وہ پہلے والی انفارمیشن کسی اور سورس نے دی تھی, تو میں نے اچھا دونوں کو مکس کر دیا آج کے ولاگ کے. جی. تو لیکن صرف اب شاہد خاقان ٹائم کافی ہو گیا, لیکن میں صرف یہ جاننا چاہوں گی کہ اب شاہد خاقان عباسی صاحب کو مستقبل سیاسی مستقبل آپ کیسا دیکھتے ہیں میرا نواز خیال شریف ہے صاحب کے کہ ایڈوائس کے شاہد بعد؟ خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ یہ سارا کچھ کر کے کانسٹیچوئنسی تلاش کرنا چاہ رہے ہیں جہاں سے وہ الیکشن لڑ سکیں, کیونکہ اپنی کانسٹیچوئنسی کے اندر مری کے اندر ان کی اتنی حالت اچھی نہیں ہے کہ وہ الیکشن جیت سکیں. تو ان کا خیال ہے کہ مریم نے 3 سیٹوں سے لڑنا ہے, نواز شریف صاحب نے کم از کم 2 یا 3 سیٹوں سے لڑنا ہے, شہباز شریف صاحب نے 2 سیٹوں سے لڑنا ہے. تو ان کے ساتھ کوئی جی وعدہ کر لیا جائے کہ ان کی جو خالی سیٹیں ہوں گی ان میں سے کسی ایک سے ان کو لڑا کے تو پارلیمنٹ میں لے آیا جائے گا. یہ میری ذاتی رائے یا آبزرویشن ہے, اس لیے وہ شور زیادہ مچا رہے ہیں تاکہ ان کی بات ان کے اوپر توجہ دی جائے, اور آخر میں انہوں نے کہنا ہے کہ جی مجھے یہ کر. چلے دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اور الیکشنز میں کیا ہوگا اور کون سے لوگ کس سائڈ پہ جائیں گے, اور بہت سے لوگوں کا سیاسی مستقبل میرے خیال سے تبدیل ہونے والا ہے. لیکن اس پہ رضی صاحب سے آنے والے ویلاگز میں انالیسز لیتے رہیں گے. آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی. ناظرین آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.